السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا ارشاد ہوتا ہے کہ یہ مناسک ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، اور جو شعائر الہی کی تعظیم کرے، احترام کرے، یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں اور اس آیت میں کہ جو شعائر الہی ہیں، جو شعائر دینی ہیں، جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے دین کے ساتھ ہوتا ہے اور جس سے دین کا استحکام اور اس سے دین مضبوط ہو جاتا ہے، دین کے قریب ہوتا ہے آدمی، تو وہ شعائر میں سے ہے۔ اس کا احترام ایک دیندار اور ایک مسلمان پر واجب ہے، اور یہ تعظیم شعائر فقط تعظیم کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے، اور یہ دل کا تقوی ہے کہ یہاں پر من شعائر اللہ تبعیض کے لیے کہ یہ شعائر الہی میں سے ہے، اس معنی میں من کو لے لیں، یا من کو اس معنی میں لے لیں کہ یہ نشویہ ہے، یعنی یہ کہ جو کوئی شعائر الہی کا احترام کرے گا، تعظیم کرے گا، تو اس کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، قلوب کا تقوی۔ جب قلب متقی ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں اس کے اثرات پورے جسم پر مرتب ہو جاتے ہیں۔ جس کا دل پاک ہوتا ہے، جس کا دل صاف ہوتا ہے، جس کا دل طاہر ہوتا ہے، اس کے باقی اعضاء و جوارح بھی پاک ہوتے ہیں، وہ بھی پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ دل تمام اعضاء و جوارح کا امام ہے، اور جب امام جس کو اس چھوٹے سے جسم کے اندر اس امام کی حیثیت دی گئی دل کو، تو اگر یہ طاہر ہو، یہ پاکیزہ ہو، اس میں تقوی راسخ ہو، تو پھر پورے اعضاء و جوارح کو تو دل ہی کنٹرول کرتا ہے، ہدایات اور رہنمائی دل دیتا ہے۔ ہم یہاں پر جب روایات میں قرآن کریم میں دل کی بات ہوتی ہے، قلب کی بات ہوتی ہے، قلوب کی بات ہوتی ہے جمع کی صورت میں، تو اس سے مراد ہمارا یہ جو نا یہ فزیکل جو دھڑکتا ہے یہ والا دل مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد انسان کی حقیقت جان ہے، اس کی روح ہے، کہیں نفس کہیں دل، جو اس قوت کا نام ہے، اس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ورنہ یہ جو ہمارا ظاہری دل ہے، یہ تو اس کا کام اتنا ہوتا ہے پوری باڈی تک خون پہنچائے۔ اس دل میں یہ خاصیت نہیں ہوتی ہے کہ یہ حق و باطل کے درمیان تمیز دے، ٹھیک ہے۔ البتہ غلط غذا سے، حرام غذا سے اس کے اوپر فزیکلی جسم کے اوپر اعضاء و جوارح پر اس کا اثر پڑتا ہے، یہ الگ بات ہے، یعنی فزیکلی طور پر اگر غذا سالم نہ ہو، غذا یعنی کیا کہتے ہیں کہ آلودہ ہو، تو اس کا جسم پر اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح سے حرام غذا آ جاتی ہے تو اس کا بھی جسم و روح پر اثر پڑتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر جو قلوب کے تقوی میں سے قرار دیا ہے، اس سے مراد انسان کی وہ قوت ہے جو پورے جسم کو اور پورے یعنی اس کی حقیقت انسانیت کو ہدایت دیتی ہے، اور یہی تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ان کے جلیل القدر صحابی حشام ابن حکم نے جو نا وہ اس مناظرے کا ذکر کیا تھا۔ میرا مقصد یہاں اس کو ذکر کرنا نہیں ہے، فقط میں اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ دل اہمیت رکھتا ہے انسان کی جو نا روح میں، انسان کی جان میں، تمام اعضاء و جوارح کو ہدایات، حق و باطل کی تمیز، یہ اس انسان کا قلب ہے۔ اور اس میں یہ جو انسان کی آنکھ ہے، انسان کے حواس خمسہ ہیں، اس کا کام اتنا ہوتا ہے کہ درک کرے اور دل کی طرف ان چیزوں کو، معلومات کو منتقل کرے۔ دل ان کے درمیان تمیز دے دیتا ہے کہ کون سی چیز مفید ہے اور کون سی چیز مفید نہیں ہے، کس پر عمل کیا جائے، کس پر عمل نہیں کیا جائے۔ تو اگرچہ کہ علم حاصل کرنے کے
ظاہری اسباب میں سے اور ابتدائی اسباب میں سے اولین ذریعہ انسان کی آنکھ ہے، دیکھ کر بہت علم حاصل کرتا ہے اور سن کر علم حاصل کرتا ہے، لیکن اصل میں مرکز دل ہے، ان کا کام صرف لینا ہوتا ہے۔ جیسے جو نا آپ نے ایک انٹینا رکھا ہے ٹی وی کے لیے، تو ٹی وی کا کام ہے وہ جو ویوز کے ذریعے سے جو آوازیں ہیں، جو مناظر ہیں، اس کو کیچ کرے اور وہ مرکز کی طرف جو نا منتقل کر دے۔ اصل وہ سسٹم ہے جس نے ان تمام کو منظم کر کے دیکھنے والے کے لیے، واچ کرنے والے کے لیے وہ جو نا نشر کرتا، کاسٹ کرتا ہے۔ تو پس یعنی آنکھ کا بھی کام یہ ہے کہ جو نا معلومات جو دیکھے حاصل کرے اور دل کی طرف اس کو سینڈ کرے۔ اسی طرح سے کان کا بھی کام یہ ہے، لیکن اصل تو دل ہے۔ لہٰذا جہاں پر پہلے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ تم ولا تقف ما لیس لک بہ علم، یعنی اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اس بارے میں تم جو ہے نا بات نہیں کرو، اس پہ اقدام نہیں کرو بغیر علم کے، اس لیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہاری سماعت سے یعنی تمہاری آنکھ سے، تمہارے کان سے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا آنکھ کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، کان کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، لیکن اس آنکھ اور کان کا جو ابتدائی ذریعے علم ہے، اس کا کام فقط اتنا ہوتا ہے کہ معلومات لے اور دل کی طرف منتقل کرے۔ دل ہے کہ جو ان معلومات میں تمیز دے دیتا ہے۔ اسی وجہ سے جہاں پر ذکر ہو گیا ہے دل کے بارے میں، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں کو پلٹ دیں گے، یعنی جب معصیت کریں گے، گناہ کریں گے، باز نہیں آ جائیں گے، سدھریں گے نہیں، تو پھر ایسی صورت میں ایک وقت ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ ہم ان کے دل کو الٹ دیتے ہیں۔ یہاں پر آنکھ کا ذکر نہیں کیا، کان کا ذکر نہیں کیا، خداوند متعال نے اس آیت میں نقلب افئدتہم، یعنی ان کے دل کو ہم الٹ دیں گے، اس لیے کہ اب اگر دل الٹ گیا ہو تو پھر ایسی صورت میں آنکھ جتنا بھی علم منتقل کرے، چونکہ وہ ظرف الٹ گیا، یعنی برتن جہاں پر معلومہ علم آ سکتا تھا، جہاں پر اچھی چیز آ سکتی تھی، وہ کیا ہو گئی ہے، وہ الٹ گئی ہے۔